الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال تعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ السلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا کرم، اس کا فضل کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کا یہ برکتوں عظمتوں کا حامل دن عطا فرمایا۔ بے حساب درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ببرکات پر، جو کہ باعث تخلیق کائنات ہے۔ معزز سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے معراج کی بابت۔ معراج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خصوصی فضائل میں سے ہے جن میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت شعر کہا اس باب میں کہ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو ہے زیبا بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اعلیٰ حضرت یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا گزار ہیں، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک۔ جواب آتا ہے قال لن ترانی، اے پیارے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا اصرار ظاہر بڑھا تو اللہ رب العالمین نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صعقا، ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تو اس تجلی کے وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے نور کی تجلی کا یہ اثر ہے۔ اور یہ تجلی کتنی بڑی تجلی تھی؟ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ تاب نہ لا سکے، میں اور آپ اس کا کیا تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک تجزیہ کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو
پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو انوار و تجلیات ہیں تو پہاڑ ان کو برداشت نہ کر سکتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تجلی اللہ رب العالمین نے ڈالی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے پہاڑ پر ڈالی، تو تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صعقا، اور ادھر فرمایا کہ قرآن پہاڑ پر ڈالتے نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اب بطور تجزیہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تجلی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے پہاڑ پر ڈالی، اور یہ جو انوار و تجلیات الہیہ اس کے پاک کلام کی ہیں، یہ بھی پہاڑ پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور پڑی نہیں، اور وہ تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو مطلب یہ کہ یہ دونوں تجلیات اگرچہ الگ الگ ہوں گی، لیکن بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ ایک قبیل ایک قسم کی ہوں گی۔ جبھی تو پہاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ایک ڈالی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں حضور علیہ السلام کی معراج کی بابت عرض کرنے لگا ہوں، لیکن آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پروردگار نے فرمایا ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ عظمت موسیٰ کو کروڑوں سلام، اور ہم وہ لوگ نہیں کہ ہم اپنے نبی کی عظمت کو بیان کریں تو کسی نبی کی عظمت کو کم کرے، معاذ اللہ، ایسا سوچنا بھی ہمیں برباد کر دے گا۔ ہم تو پیغمبر حضرت موسیٰ کی ساری عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ جو کچھ پروردگار نے حضرت موسیٰ کی بابت بیان کیا بسر چشم ہم اسے قبول کرتے ہیں، اور ان کی عظمتوں کے گن گاتے ہیں، ان کے ترانے الاپتے ہیں۔ لیکن صاحبو، بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اپنا مقام ہے، رسول اللہ کی عظمت کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ یعنی وہ تجلی قرآن کی، قرآن مجید فرقان حمید کے علوم و معارف کے خزانے جو جن میں انوار و تجلیات الہیہ پناہ ہے، وہ پہاڑ پر ڈالے جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ سب کچھ قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا۔ پتہ یہ چلا کہ قلب مصطفیٰ اتنا بلند ہے کہ وہ تجلی جو جناب موسیٰ کے سامنے پہاڑ پر ڈالی گئی، وہ تجلی بھی اگر قلب مصطفیٰ پر پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے والے قرآن کے انوار کو مصطفیٰ نے اپنے قلب میں برداشت بھی کیا، اور اسے اپنی امت تک حضور علیہ السلام نے پہنچایا بھی ہے۔ تو یہ بنیادی بات میں آغاز کلام میں کر کے یہ بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ ہوں، حضرت ہارون ہوں، حضرت دانیال ہوں، حضرت یحییٰ ہوں، حضرت شعیب ہوں، حضرت عزیر ہوں، جناب حضرت یعقوب ہوں، حضرت یوسف ہوں، حضرت ہارون ہوں، حضرت زکریا ہوں، حضرت سلیمان ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اسماعیل ذبی اللہ ہوں، حضرت اسحاق ہوں، اور جناب حضرت نوح ہو، حضرت دانیال ہو، حضرت آدم علیہ السلام ہو، یہ جتنے پیغمبر ہیں ان سب پیغمبروں کی عظمتوں کو سلام۔ لیکن ہمیں معراج یہ بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام ان سب پیغمبروں کے بھی امام ہیں۔ آئیے سامعین گرامی قدر، یہ جو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کا جو شعر میں نے آپ کی گوش گزار کیا کہ یہ معراج کا واقعہ اتنا محیر العقول ہے اور ایسے مشاہدات پر مشتمل ہے کہ کوئی دوسری آنکھ ان کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی، بلکہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی چشمان مقدسہ کو اعزاز حاصل ہے کہ ان آنکھوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا اور اس شان، اس آن، اس بان سے دیکھا کہ ان کی قوت برداشت کی داد خود رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو کہا تھا نا پہاڑ کو دیکھو، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب انوار و تجلیات الہیہ کو دیکھا۔ تو خود یہ بھی اقوال ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھا۔ تو اب اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نہ وہ آنکھ درماندہ ہوئی نہ وہ حد سے بڑی، بلا شبہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ حضرات ذی وقار، یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ بحثیں قدیم زمانے میں چلتی تھی، لوگوں میں رائج تھی کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی۔ اگر روحانی تھی تو یہ خواب کی کوئی قسم تھی جو نیند کے دوران نظر آئی، یا کشف یا مشاہدہ تھا جو حالت بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ ان بحثوں کا ایک سبب تو اختلافات وہ ہیں جو روایات کے الفاظ کے ہیں، ان کے سبب سے تھا، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کرۂ ہوا، کرۂ نار اور افلاک وغیرہ میں یونانی فلسفیوں کے بے حقیقت اور باطل نظریات یہ لوگوں کے ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے، اور ان کو جسمانی معراج ایک ناقابل یقین سی بات لگتی تھی۔ مگر آج کے اس سائنسی دور میں ان تمام تر باطل نظریات اور خیالات کو یک جنبش قلم مٹا کر رکھ دیا۔ اب ان میں کون سر کھپائے؟ یعنی آپ ذرا سوچئے کہ آج سے 300 سال پہلے کوئی آدمی یہ کہتا کہ جناب میں چند منٹوں میں یہاں سے امریکہ کا سفر کر سکتا ہوں، تو یہ بات اس زمانے میں محال سمجھی جاتی تھی، ناممکن تھی۔ لیکن اگر آج آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرے اور اس کے پاس تھوڑا پیسہ ہوں، تھوڑے تعلقات ہوں، جبکہ آنے والے زمانے میں یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ جناب میں صرف 3 منٹ میں پاکستان سے امریکہ پہنچ سکتا ہوں، تو اس دعوے پر کوئی آدمی انگلی دانتوں کے نیچے نہیں دبائے گا، انکار نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ ممکن ہے۔ اتنے تیز راکٹ انسان نے بنا لیے ہیں جو آنے واحد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ یہ سفر جو میں اور آپ یہاں سے اسلام آباد کا ہوائی جہاز کے ذریعے 2 گھنٹے میں کرتے ہیں، 1.5 گھنٹے میں کرتے ہیں، ایسے جدید سیارے سے اور طیارے وغیرہ معرض وجود میں آ چکے ہیں کہ یہ سفر اب منٹوں میں ہوتا ہے، اور آنے والے زمانے میں سیکنڈز میں ہو جائے گا۔ چاند پر جانا یہ انہونی بات لگتی تھی، لیکن اب کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، انسان چاند پر پہنچ چکا۔ مریخ پر کمندیں ڈالنے کی بابت وہ سوچ رہا ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے سیارے وہ افلاک کی وسعتوں میں گردش کر رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ وہ کبھی مریخ کی تصویریں آپ کے سامنے آتی ہیں، کبھی کسی اور سیارے کی آتی ہیں، آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ کیوں انکار نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ انسان کی مادی طاقت ہے، یعنی وہ طاقت جو اللہ نے انسان کو ذہن دیا، اس ذہن نے استعمال ہو کر ایسی مشینری بنائی ہے کہ وہ وسعت افلاک کو اب چیر رہی ہے۔ یہ ہمارے ذہن نے اور ذہن ہمیں دیا اللہ نے، اور یہ مادی طاقت ہے۔ اگر آج کوئی ایسا حادثہ وقوع پذیر ہو تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری مشینری ختم ہو سکتی ہے، ایسی چیزیں بھی
کائنات میں موجود ہیں. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ مادی طاقت ہے، اور مادی طاقت کے بلبوتے پر اگر اتنا کچھ ہو جائے تو اب ہم انکار نہیں کرتے. بتاؤ مادیت بڑی ہے یا روحانیت بڑی ہے؟ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ معراج نبی علیہ السلام نے خود نہیں کی. اللہ رب العالمین نے جو نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اعلان کرو، تو دعویٰ حضور نے نہیں کیا کہ میں نے معراج کی، بلکہ رب العالمین نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہ جو مسجد حرام اور مسجد اقصی کا سفر ہے، اور یہ جو معراج ہے، یہ اللہ رب العالمین نے کرائی. وہ رب پاک ہے، وہ ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی ذات میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں. جیسے وہ بے عیب ہے، ویسے اس نے اپنے حبیب کو یہ سفر کرایا. حضرات ذی احتشام، یہ سفر ہوا کیوں؟ آخر کوئی نہ کوئی علت اور سبب ہوتا ہے. ہمارے ساتھی ابھی نمازی پنجاب سے واپس آئے تو انہوں نے سفر کیا، ان کا کاروباری سفر تھا. وہ اپنی گاڑی کے ساتھ یہاں سے گئے، واپس پہنچے تو یہ ان کا کاروباری سفر ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ سفر کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ یہاں سے اپنے آبائی گاؤں پہنچتے ہیں، میت میں شرکت کرتے ہیں. کوئی شادی کے لیے سفر کرتا ہے. کسی کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جناب تم کسی پرفضا مقام پر جاؤ، تمہارے گردوں میں مسئلہ ہے، تمہارے ذہن کے اندر مسئلہ ہے، تمہیں ہارٹ کا پرابلم ہے، الغرض بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو میڈیکل کی بنیاد پر آدمی سفر اختیار کرتا ہے. مختلف وجوہات ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج کیوں ہوئی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام کا پورے عرب کے لوگوں نے اور خاص طور پر مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا، اور یہ بائیکاٹ سوشل بائیکاٹ تھا. یعنی حضور کو نہ کوئی چیز دی جائے گی، حضور کو ہی نہیں، بنو ہاشم کو نہ کوئی چیز خریدی جائے گی ان سے، نہ انہیں فروخت کی جائے گی، نہ ان سے بات کی جائے گی، نہ ان سے کوئی رشتہ داری کی جائے گی. ان سے قطع تعلق کیا جائے گا. اور یہ قطع تعلق کتنے عرصے پر محیط تھا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگائیں کہ وہ جو قطع تعلق کے لیے تحریر لکھی گئی وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکائی گئی کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دو دن نہیں، 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں موجود رہے. یعنی مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا. تو حضرت ابو طالب کی ایک جگہ تھی، اس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں. اس میں نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھ لوگ وہاں پر قید رہے، سمجھ لیں ایک طرح سے. اگرچہ وہ والی قید جو آج ہوتی ہے وہ نہیں تھی، لیکن باہر آنا جانا نہیں تھا. اور حالات اس قدر مشکل تھے کہ ان مشکل ترین حالات میں آپ ذرا اس بات پر غور فرمائیں، اندازہ کریں کہ کھانے اور پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور کئی دن تک فاقے ہوتے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد نے کھال جانور کی اس کو پانی میں ابال کر اس کا بھی استعمال کیا، پتے کھائے. اور اس عرصے میں، اسی مشقت میں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کثیراً کثیرا. آج ہم سب کی بات کرتے ہیں، سب کی عظمتوں کو سلام ہونا چاہیے، لیکن میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اسلام کے لیے جو خدمات جناب خدیجہ نے ادا کی ہیں
وہ خدمات ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی. اپنا سارا مال نبی علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیا. اور عرب کی وہ ملیکۃ العرب خاتون جس کا اتنا بڑا کاروبار تھا، وہ سارا کا سارا قدمان مصطفیٰ پہ قربان کر دیا. وہ ملیکۃ العرب چاہتی تو کہتی بھئی یہ پابندی تو بنو ہاشم پر ہے، میرے اوپر تو نہیں ہے، میں اپنے قبیلے میں جا سکتی ہوں. لیکن قبیلے میں جانے کے بجائے انہوں نے مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے کو ترجیح دی. اور اسی سبب سے وہ بیمار ہو گئی اور حضرت ابو طالب بھی بیمار ہو گئے. جب یہ حضرات وہاں سے باہر آئے تو ان دونوں نفوس قدسیہ کا، حضرت ابو طالب کا اور جناب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا. اب یہ جب وصال ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے دونوں غم بانٹنے والے تھے، یہ حضور کا خیال کرنے والے تھے. ابو طالب کتنا خیال کرتے کہ شیب ابی طالب میں اپنے ایک بیٹے کو لٹاتے اور نبی علیہ السلام کو کہتے آپ بھی آرام کریں، پوری رات چوکیداری کرتے اور پھر رات کے کسی پیر اپنے بیٹے کو اٹھاتے، کہتے تم یہاں سے اٹھو، ادھر نبی علیہ السلام سے کہتے آپ یہاں لیٹو، اور حضور کی جگہ پر بیٹے کو لٹا دیتے. یہ ہر روز ہوتا. کسی نے پوچھا ابو طالب یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے جب مجھے یہ خطرہ گزرتا ہے کہ حضور سوئے ہوئے ہیں اور دشمن کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اس جگہ پر حضور ہیں، تو میں حضور کو اٹھا دیتا ہوں، وہاں بیٹے کو لٹا دیتا ہوں تاکہ جب دشمن حملہ کرے تو حضور بچ جائے، حضور کی جگہ میرا بیٹا قربان ہو جائے. ہے کوئی کائنات میں ایسا کہ جو اس طرح فداکاری کرے؟ یعنی بیٹوں کو بچانا، یہ آدمی بتیجوں کو قربان کر دیتا ہے، بیٹوں کو بچاتا ہے. لیکن واہ ابو طالب، تو بیٹوں کو قربان کر رہا ہے بتیجے کی خاطر. یہ کائنات میں انوکھا انداز ہے. بہر صورت یہ فداکاریاں. تو جب یہ دونوں ڈھالیں نبی علیہ السلام کی، دونوں نبی علیہ السلام کو ڈہارس بندھانے والے یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا غم لاحق ہوا. حضور بہت روئے اور نبی علیہ السلام نے وصال کے سال کو عام الحزن قرار دیا. عام الحزن کہتے ہیں غم کا سال. کس کا سال؟ پورا سال غم کا سال نبی علیہ السلام نے قرار دیا. اب جب اسلام کی شریعت مرتب ہو کے آ گئی تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ سوگ 3 دن ہے. کتنے دن ہے؟ میت پر سوگ کتنے دن ہوگا؟ چوتھے دن سوگ نہیں ہوتا. ہاں، عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، استثناء ہے. اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی. کتنا کرے گی؟ یہ ذرا بولیں، یہ قرآن کا حکم ہے، آپ کو پتہ بھی چلے کتنے دن کرے گی. 4 ماہ 10 دن. باقی والد فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے تو کتنے دن کا سوگ ہے؟ 3 دن کا. لیکن نبی علیہ السلام نے عام الحزن، پورے سال کو غم کا سال قرار دیا. تو اب حضور پر ایک کیفیت ہے غم کی. آج بھی اگر کوئی آدمی بہت زیادہ پریشان ہو ہمارے دوست و احباب میں سے، تو اس کو پریشانی سے نکالنے کے لیے کچھ دوست آتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. کسی کا بڑا کاروباری نقصان ہو جائے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرو، اس کا دل بہلاؤ. اور ماہرین یہ کہتے ہیں اس کو سیر کراؤ. یعنی یہ میں مثال نبی علیہ السلام کے لیے نہیں دے رہا، معاذ اللہ، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اب ظاہر ہے ہمارا جس سے تعلق ہو ہم اس کو پریشان نہیں دیکھ سکتے، تو رسول اللہ کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے. حضور نے فرمایا میں نے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر کو بناتا، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی کو خلیل نہیں بنایا کیونکہ حضور کا تعلق براہ راست ذات خدا سے ہے، ذات الہ سے ہے. تو اب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو سیر کراؤ، میں حبیب کا یہ غم ختم کرنا چاہتا ہوں. اور فرشتے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور واقعہ معراج وقوع پذیر ہوا. آپ علماء کرام سے اس واقعہ کی بابت سنتے اور سمجھتے رہتے ہیں.
میں صرف اتنی بات عرض کروں گا، واقعہ معراج پر تو ہم آنے والے جمعۃ المبارک بات کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے معراج ہوئی اور کہاں سے ہوئی اور کیسے حضور تشریف لے گئے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ میں کیا کچھ ہوا، وہاں سے آگے کے معاملات کیا ہوئے۔ انشاءاللہ آنے والے ایام میں ہم معراج کے حوالے سے ان باتوں کو آپ کے گوش گدار کریں گے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ معجزہ معراج یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خاص معجزہ ہے کہ یہ پہلی امتوں میں بھی جس طرح میرے اور آپ کے نبی کو معراج عطا ہوئی کسی اور نبی اور رسول کو بھی نہ ہو سکی۔ اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی، تو ایک تو سائنسی اعتبار سے آپ نے بات سنی، اور یہ بات میں آپ کے گوش گدار کر دوں کہ اگر میں ابھی یہ اعلان کروں کہ رات کو جناب میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں جناب امریکہ پہنچ گیا، نیو یارک میں، اور نیو یارک سے پھر میں لندن پہنچا، اور لندن سے جناب میں پاکستان آ گیا، اور پاکستان میں آنے کے بعد جناب میں نے آرمی چیف سے یہ باتیں کی، میں نے وزیر اعظم کو غصے میں آ کے تھپڑ مار دیا، اور وہاں سے میں انڈیا گیا، میں نے مودی صاحب کو قتل کر دیا، اور وہاں سے میں کشمیر چلا گیا خواب میں، اور کشمیر میں نے آزاد کرا دیا، تو آپ میں سے کوئی اعتراض کرے گا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے خواب دیکھا ہے، حقیقت میں تو نہیں ہوا۔ خواب پر اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا ہوتا، حضور فرماتے میں نے خواب دیکھا، میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے لامکاں گیا، واپس آ گیا، کنڈی ہل رہی تھی، میرا دروازہ جو ہے نا وہ بالکل ویسے ہی تھا، پانی وضو کا جو ہے نا وہ بہہ رہا تھا، کوئی اعتراض کرتا؟ بستر گرم تھا، لوگ کہتے بھئی خواب دیکھا، خواب پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کس پہ ہوتا ہے؟ جب دعویٰ یہ ہو، جب میں یہ کہوں کہ میں گیا ہوں حقیقت میں، میرے پاس ایسے راکٹ تھے، میرے پاس ایسی چیزیں تھی کہ جناب میں وہاں پہنچ گیا، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ آپ گئے ذرا اس پر دلیل دیں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے دعویٰ کیا نا، تو اللہ رب العالمین نے کہا حبیب سبحان الذی اسریٰ بعبدی، دعویٰ آپ کا نہیں ہے، سیر میں رب کروا رہا ہوں، اب کوئی اعتراض کرے گا تو آپ پر نہیں مجھ رب پر کرے گا۔ تو اس لیے حضرات ذی احتشام واقعہ معراج یہ انوکھا اور نرالا واقعہ ہے، اس میں تحفے بھی ہیں، اس میں ہدیات بھی ہیں، اور اس میں بہت کچھ پنہاں ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعۃ المبارک میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچی پکی کامل محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت